بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس مسلمان کو ہماری معرفت حاصل ہے اس کا حق یہ ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں اپنے عمل کو اپنے سامنے رکھے تاکہ اپنے نفس کا محاسب بنے۔ اب اگر اس میں نیکیاں زیادہ ہیں تو اور اضافے کی کوشش کرے، اور اگر برائیوں کی زیادتی کو دیکھے تو استغفار کرے تاکہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سے یہ بھی تھیں، بیٹا اپنے امور زندگی میں ہمیشہ باوقار رہو اور اپنے دینی بھائیوں کے معاملات میں اپنے نفس کو صبر پر آمادہ رکھو، اور اگر دنیا کی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنی امید کو قطع کر لو، اس لیے کہ انبیاء اور صدیقین جس بلند مقام تک پہنچے ہیں وہ اسی قطع امید کی بنا پر پہنچے ہیں۔ اور چھٹے امام نے فرمایا، اے ابن جندب، اپنے عمل پر بھروسہ کرنے والا ہلاک ہوتا ہے، خدا کی رحمت پر یقین رکھ کر گناہ کی جرأت کرنے والا نجات نہیں پا سکتا۔ راوی نے پوچھا، پھر کون نجات پائے گا؟ فرمایا، جو امید کے درمیان ہے، گویا ان کے قلوب طائر کے پنجے میں ہے، ثواب کے شوق اور عذاب کے خوف سے۔ نیکی اپنے نام کی طرح نیک ہے، اور نیکی سے بہتر اس کی جزا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نیکی خدا کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کو دوست رکھتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ نیکی کی بھی ہو، اور نہ ہر رغبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر قادر بھی ہوا ہو، اور نہ ہر قدرت رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اجازت بھی دی گئی ہو۔ جب خدا کسی بندے پر احسان کرتا ہے تو اس میں نیکی کی رغبت اور اس پر قدرت اور اجازت سب کچھ اکٹھا کر دیتا ہے، پھر طالب اور مطلوب دونوں کے لیے سعادت اور کرامت سب کچھ مکمل ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم نے ایک قوم کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، مگر جب اس قوم نے خدا کا شکر ادا نہ کیا تو وہی نعمتیں وبال بن گئیں، اور ایک قوم کو مصائب میں مبتلا کیا مگر اس نے صبر کیا، پس وہ مصائب اس قوم کے لیے نعمت بن گئے۔ انسان اگر چھپ کر گناہ کرے تو صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر علل اعلان گناہ کرے اور اس کی روک تھام نہ کی جائے تو پورے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی۔ لوگوں کی عورتوں سے عفت برتو، تمہاری عورتوں سے بھی عفت برتی جائے گی۔ خبردار، شریر کی صحبت میں نہ رہنا، کیونکہ وہ دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے۔ مومن کی عزت اسی میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ جو شخص خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا۔ ثابت قدم رہو تاکہ مقصد تک یا اس کے قریب تک پہنچ جاؤ۔ مخلص اور قابل اطمینان دوست ایک دوسرے کے لیے ذخیرہ ہیں۔ جب تک بندوں کی طرف سے شکر اور سپاس ختم نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے افزائش نعمت میں کمی نہیں ہوتی۔ حسد نیکیوں کو مٹانے والا اور خدا کی ناراضگی پیدا کرنے والا ہے۔ والدین کی نافرمانی قلت روزی اور ذلت و رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔ جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کو مخلوق کی ناراضگی سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن جو خدا کو ناراض کر دے اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ مخلوق اس سے ضرور ناراض ہوگی۔ حسد سے پرہیز کرو، کیونکہ اس کا برا اثر تم میں ظاہر ہوگا اور تمہارے دشمن میں بے اثر ہوگا۔ فاسد طبیعتوں میں حکمت کا اثر نہیں ہوتا۔ اس شخص سے صفا و یگانگی طلب نہ کرو جس پر غصہ ہو، اور جس سے غداری کی ہے اس سے وفا کی توقع نہ کرو۔ بیہودہ گوئی بے وقوفوں کے لیے لذت بخش اور نادانوں کا کام ہے۔ صبر کرنے والے انسان کے لیے مصیبت ایک ہوتی ہے اور جزا و فضا کرنے والے کے لیے دو ہوتی ہیں۔ خود پسندی طلب علم سے روکتی ہے اور انسان کے پستی و جہالت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔